السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آج آپ کے سامنے شب قدر کے حوالے سے ایک اہم وہ شب قدر کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب قدر کا نام جو رکھا گیا نا، یہ قدر والی رات ہے، 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ تو قدر کے معنی ہے کہ جو بندہ بھی اس رات کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ یعنی قدر بڑھانا چاہتے ہو تو پھر اس رات کی قدر کرو۔ اور پھر بندے کے دل میں آیا کہ میں اس رات کو تلاش کروں تو کیسے؟ سال کے 365 دن ہیں، تو 365 دن عبادت کرنا سال پورا یہ مشکل کام تھا۔ ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا، تو اس پہاڑ کو آسان بنانے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں وہ ارشاد فرمایا اور ہمارا کام آسان فرمایا کہ سارا سال نہیں، تم 365 دنوں میں صرف 30 دن لے لو، رمضان المبارک۔ اور رمضان المبارک آیا تو پھر یہ پورا مہینہ ہر رات کو جاگنا اور شب قدر کو تلاش کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس کام کو ذرا اور آسان فرمایا کہ سارا مہینہ نہیں، تم آخری عشرہ کرنا، آخری عشرے کی راتوں کی قدر کر لو تو تمہیں شب قدر مل جائے گی۔ پھر یہ بھی ایک مشکل نظر آ رہا تھا، تو اس کو مزید میرے حضور نے آسان فرمایا کہ تم 10 راتیں نہیں، ان 10 میں سے 5 راتیں، اور وہ دن بھی نہیں راتیں، فرمایا کہ 5 راتوں کو تم جاگ لو تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات ضرور تمہیں شب قدر والی مل جائے گی۔ لیکن نا کتنا کام آسان ہے، دیکھنے میں بڑا مشکل لگ رہا تھا لیکن اس کو آسان بنا دیا۔ اور میرا خیال ہے 5 راتیں تو بیمار آدمی بھی کر سکتا ہے، جو معذور آدمی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، جو کمزور ہے وہ بھی 5 راتیں تو عبادت کر سکتا ہے۔ تو ہم اس کام کو اتنا مشکل نہ بنا لیں، اور پھر اس کے اندر اور آسانی فرمائی کہ شب قدر آئے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کو نیند آ جائے تو وہ سمجھے کہ شاید اب تو گزر گئی، تو اب میں اس کو وہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اس کی مزید آسانی فرماتے ہوئے دیکھیں کتنا کرم ہوا ہمارے اوپر۔ فرمایا کہ ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا شب قدر آ جائے تو اس کی برکت وہ یہ نہیں ہے کہ ایک لمحے میں چلی جائے گی یا آدھا گھنٹہ رہے گی پھر چلی جائے گی۔ تو فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، صبح سحری تک اس کی برکت رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ تاخیر ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، نہیں اٹھ سکا، تو وہ رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت ہی اٹھ کر 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ لے گا تو وہ بھی شب قدر ہی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ یعنی شب قدر کی برکت۔ اور پھر دیکھیں چھوٹا سا کام ہے جس میں ساری زندگی کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، چھوٹا سا کام ہے تو ساری زندگی بندے کی بن رہی ہے۔ تو میاں ساری زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اگر 5 راتیں تھوڑا سا بندے کو جاگنا پڑ جائے تو میرا خیال ہے یہ سودا سستا ہے، یہ وہ بندے کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے، یہ کام آسان ہو گیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک بندہ رات کو خواب میں سوتے ہوئے اس نے دیکھا کوئی اس کی مراد تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے خواب دیکھا کہ باہر نکلو، جو چیز تمہارے سامنے آئے اس کو تم کھا لینا، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ جب وہ بندہ باہر نکلا تو آگے دیکھا تو پہاڑ، جب پہاڑ کو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ پہاڑ یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ سوچا چلو خیر چلتے ہیں نا، آگے چل کے دیکھتے تو ہیں نا، پہاڑ تو ہے لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ لیکن آگے جب وہ بڑا جو قریب ہوا تو وہ چیز چھوٹی ہوتی گئی۔
اور اتنی چھوٹی ہوتی گئی، جب اس چیز کے پاس پہنچا تو ایک گڑ کی روڑی بنی، اس گڑ کی روڑی کو اس نے پکڑا اور اٹھا کر اس نے منہ میں ڈال لیا۔ تو یہ آسان کام، ایسے ہی شب قدر کی تلاش کو بھی بندہ محسوس کر رہا تھا کہ بڑا پہاڑ ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب نیت کر کے، ارادہ کر کے، خلوص سے نیت کے ساتھ جب آپ یقین سے شب قدر کو تلاش کے لیے نکلیں گے تو میاں ایسے ہی یہ چیز ایک میٹھی ڈلی اور آسان بن کے تمہیں جو ہے نا وہ مل جائے گی۔ اور اتنی مبارک رات، اتنی برکت والی رات ہے، اس میں اتنی کرم نوازی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ محروم رہتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ وقت آ رہا ہے اور شب قدر اور یہ ماہ رمضان کی برکتیں مل رہی ہیں، تو تاکہ ہم وقت آنے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ ان میں سے جو اس رات میں محروم رہتے ہیں ان میں سے ایک ہے دائمی شراب پینے والا، عادی مجرم۔ اگر توبہ کر لے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ وہ اس رات میں محروم رہے گا۔ اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان، وہ بھی اس رات سے محروم رہتا ہے۔ اور تیسرا کینہ پرور۔ کینہ پرور وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو برا سوچتا رہے، دل کے اندر نا بس زہر اس کے وہ گھلتا رہے کہ بس وہ کسی کا نقصان ہی سوچتا رہے، تو یہ کینہ بہت بری مرض ہے۔ یہ کینے نے گھروں کے گھر تباہ کر دیے، قبیلے تباہ کر دیے، اور بھائیوں کا آپس میں جو ہے نا وہ جدائیاں ڈال دی۔ تو یہ کینہ، اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، یہ بہت بری مرض ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا، تعلق یا رشتہ داریاں بلا وجہ توڑنے والا، وہ بھی اس رات میں محروم رہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں دے اور یہ مبارک رات اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔